تیسری اور آخری بات جو میں نے کی ہے وہ قرآن کریم میں سے تلاوت کی، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کر، خذ من اموالہم، اہل ایمان کے مالوں میں سے صدقہ دیجیے۔ اس سے مراد صدقہ واجبہ ہے، نافلہ نہیں ہے۔ نافلہ تو اپنے اختیار میں ہے، انسان صدقہ خیرات عطیات جو کچھ جس کسی کو اپنے اعزاء و عمائر کو، دوست احباب کو، فقراء و مساکین کو جب اس کا جی چاہے وہ ادا کرے۔ لیکن زکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم صریح حکم دیا ہے، یہ مسلمانوں کے مال میں سے آپ لے لیجیے۔ تاکہ وہ لینے کی حکمت کیا ہے کہ ان مسلمانوں کے مال کو پاک اور صاف کر دیا جائے۔ تو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ سود میں مال ملٹیپلائی ہو کے پلس مائنس ہو کے جو ہے نا جب اس میں ہمیں پیدا حاصل ہوتا ہے، در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ربا سود ہے وہ تلف ہو جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، اضافہ جو ہوتا ہے، بڑھوتری جو ہوتی ہے وہ صدقہ اور خیرات اور زکات کی ادائیگی کے اندر ہوتا ہے۔ انسان کا مال زکات کو ادا کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ وصالح زکات بھی بتایا ہے کہ ان الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ آج مصالح زکات بتائے گئے فقراء کو دیے جائے جس کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان ایک دن کا ایک وقت کا موجود ہو، اسے فقیر کہا جاتا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس موجود بھی کچھ بھی نہیں ہے، وہ مانگتا ہی نہیں ہے، اس کی بھی داد وسیع کرنا لازم ضروری ہے۔ عاملین زکات جمع کرنے والے اسلامی ریاست کی جو حکومت کو جب اسلامی خلافت قائم ہو بیت المال کے جو لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں تو ان کی تنخواہوں کے اندر سے بھی زکات میں سے ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مقروض کی قرض کی ادائیگی کے لیے بھی جو ہے زکات دی جا سکتی ہے۔ اور مؤلفۃ القلوب کے تعریف قلب کے لیے مسلمین پہلے تو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اس وقت یہ تھا کہ غیر مسلموں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو زکات دی جاتی تھی تاکہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں فرمایا ہم اسلام اللہ تعالیٰ نے عزت ہی نہیں دی بلکہ عبور بخش کیا ہے، ایمان کی ادا کر دی ہے، روح و فرس ہمارے قدموں کے نیچے زیر ہو چکے ہیں، یمن بھی فتح ہو چکا ہے، لہذا ہم جو ہے مسلموں کو زکات نہیں دیتے۔ زکات یا صدقات واجبہ نہیں دی جائے گی، البتہ نفلی صدقات میں سے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ آج کے دور میں نو مسلم جو لوگ ہیں، قادیانی ہیں، بہائی ہیں، عیسائی ہیں، کچھ اور لوگ جو مسائل غیر مسلم لوگ مسلمان ہوتے ہیں یا کوئی لوگ مرتد ہو کے پھر حقہ لوگوں سے اسلام ہوتے ہیں، ان کی معاملت اور اسلام مساندت کے لیے سرکار یا زکات کا جو پیسہ ہے وہ خرچ کیا جا سکتا ہے، مسافر کو دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر زکات خرچ کی جا سکتی ہے۔ اس بات کے اندر دو پہلو ہیں، ان لوگوں کا خرچ کرنا تھوڑے اجر کا بوجھ بنتا ہے۔ ایک اہل مدارس جو لوگ قال اللہ اور قال رسول پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہیں، دوسرا اپنے اعزاء و اقارب ہے، اعزاء و اقارب کو جو لوگ آپ کے اصول اور فروع میں سے نہ ہو، والدین، دادا دادی، نانا نانی اور اسی طرح فروع اولاد میں سے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتا پوتی، ان اصول اور فروع میں سے نہ ہو، اگر بہن ہے، بھائی ہے اور بھی اس طریقے سے خالہ ہے، پھوپھی ہے وغیرہ وہ اعزاء و اقارب ہے جو آپ کے گھر میں زیر کفالت نہیں ہے، ان کو بھی زکات ادا کی جا سکتی ہے اور اس کا دوہرا اجر ہے۔ ایک تو زکات ادا ہو جائے گی اور دوسری یہ کہ زکات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کا ہاتھ کرنے کا بھی اور ثواب ملے گا۔ مدارس کو بھی زکات ادا کرنے کا دوہرا اجر ہے، زکات بھی ادا ہو جاتی ہے۔ اور جب تک قال اللہ اور قال رسول پڑھا پڑھایا جاتا رہے گا، انسان پڑھتا پڑھاتا رہے گا، زکات کھانے والا اس وقت تک زکات دینے والے کو اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے کہ زکات دیتے وقت زکات دینے کی نیت کرنا ضروری ہے، البتہ جسے زکات دی جا رہی ہے اس کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو زکات اور مبارک ہے۔